ٹینائٹس کی بیماری یعنی کانوں میں مختلف قسم کی آوازیں ہونا، گھنٹیاں بجنا، شور شور ہونا، یہ کون سی بیماری ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کے وجوہات کیا ہے، یہ کس وجہ سے انسان کو ہوتی ہے، کانوں میں شور شور یعنی گھنٹیاں بجنا۔ یہ بیماری جو ہے بہت ہی عام ہو چکی ہے آج کل، زیادہ تر بڑے افراد میں یا وہ افراد جو چوٹ وغیرہ کھا چکے ہیں سر پر۔ آج میں آپ لوگوں کو مکمل تفصیلات بتا دوں گا اس بیماری کے حوالے سے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کان انسان جسم کے اہم ترین عضو میں شامل ہے اور انہی کی مدد سے انسان دوسروں کی بات کو سن کر جواب دیتا ہے۔ کان کا شمار بھی جسم کے ان اعضاء میں ہوتا ہے جو انتہائی حساس ہوتے ہیں اور تھوڑے سے انفیکشن اور الرجی سے بھی ان میں مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ کانوں کی متعدد بیماریاں ہیں اور ان کا علاج بھی موجود ہے، مگر عام لوگوں کو کانوں سے شور کی آوازیں آنا یا پھر ان میں گھنٹیاں بجنے کی شکایت ہوتی ہے، جو بعض مرتبہ ڈپریشن کا سبب بھی بنتی ہے۔ ماہرین کے مطابق کانوں سے مسلسل شور کی آوازیں آنے یا گھنٹیوں کے بجنے کے مسئلے کو طب کی دنیا میں ٹینائٹس کہتے ہیں اور اس کا سامنا دنیا بھر کے کروڑوں انسانوں کو ہوتا ہے۔ ٹینائٹس کیا ہے؟ ٹینائٹس دراصل کوئی بڑی بیماری نہیں بلکہ ایک شکایت یا علامت ہے جو عام طور پر جسم میں دوسرے مسائل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ٹینائٹس کے دوران انسان کو اپنے ایک یا پھر دونوں کانوں سے ہر وقت شور اور گھنٹیوں سمیت مختلف اقسام کی آوازیں سنائی دیتی ہے، اور یہ آوازیں سناٹے یا خاموشی یعنی رات کے وقت جب انسان اپنے بستر پر لیٹ جاتا ہے اس وقت بھی زیادہ تیزی سے سنائی دیتی ہے۔ ٹینائٹس میں مبتلا ہونے والے افراد کو کانوں میں شور، گھنٹیوں بجنے کی آوازیں، عجیب آوازیں گونجنے، کسی کے ہنسنے یعنی یا پرندوں کے چہچہانے کی طرح دیگر آوازیں جو ہے نا سننے کا احساس انسان کو ہوتا ہے۔ عام طور پر کانوں میں آواز گونجنے کی آواز رات کے وقت زیادہ شدید ہو جاتی ہے اور نیند کے لیے بستر پر جانے کے بعد ان میں مزید شدت پیدا ہو سکتی ہے، جبکہ شاذ و نادر صورتوں میں کانوں سے آنے والی آوازیں متاثرہ شخص کے دل کی دھڑکن سے بھی مل جاتے ہیں اور متاثرہ فرد کو شدید ڈپریشن اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹینائٹس کے عام وجوہات۔ ان وجوہات کی وجہ سے یہ بیماری انسان کو ہوتی ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق اس کے مختلف وجوہات ہو سکتی ہے، جن میں سے عام وجوہات میں آپ لوگوں کو اب بتا دوں گا۔ پہلا وجہ، کانوں میں ویکس ریشہ یعنی گندگی جمع ہونے سے ان کا بند ہو جانا۔ نمبر 2، کانوں کے پردوں میں انفیکشن ہو جانا۔ نمبر 3، کانوں کے اندر موجود ہڈی میں سوزش یا انفیکشن ہونا۔ نمبر 4، کانوں میں ہوا کے دباؤ میں رکاوٹ۔ نمبر 5، سر یا گردن پر چوٹ لگنا۔ یہ سب سے اہم وجہ ہے۔ بیماری کی وجہ سے مسلسل ہائی ڈوز اینٹی بائیوٹکس انجیکشن یا ادویات کا استعمال کرنا۔ اس کے علاوہ جو مزید وجوہات ہے، کینسر، HIV اور دیگر موذی بیماریوں کی ادویات کا استعمال کرنا، اینٹی ملیریا ادویات کا استعمال کرنا، بلڈ پریشر، ذہنی دباؤ یا پریشانیاں ان کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتی ہے، ذیابیطس کی جو بیماری ہے یا خون کی کمی کی بیماری ہے یا تائرائیڈ میں مسائل ہو انسان کے، الرجی، دل کے امراض کی ادویات کا استعمال کرنا، مدافعتی و اعصابی کمزوریوں وغیرہ کی وجہ سے یہ بیماری انسان کو ہو سکتی ہے۔ مذکورہ وجوہات کے علاوہ بھی دیگر اسباب ہو سکتے ہیں۔ ٹینائٹس کا علاج یعنی ٹریٹمنٹ اس کا کیا ہے؟ ٹینائٹس کے مسئلے کے لیے کان، ناک اور گلے کے ماہر ڈاکٹر کو دکھانا ہی سب سے بہترین آپشن ہے، اور وہی آپ کے مرض کے درست تشخیص کرنے کے بعد آپ کو ادویات فراہم کر سکتا ہے۔ عام طور پر اس کے لیے ڈاکٹرز کچھ خصوصی اینٹی بائیوٹکس اور اینٹی الرجک ادویات دیتے ہیں اور اس کے ساتھ متاثرہ افراد کے کانوں اور ناک کے ڈراپس بھی دیے جا سکتے ہیں۔ وہ پھر آپ کے BP کے مطابق، آپ کی صحت کے مطابق، آپ کے چیک اپ کے بعد آپ کو جو ہے نا اپنے ادویات جو ہے نا دے سکتا ہے۔ یوٹیوب پر بعض اوقات لوگ اپنی طرف سے اس کو دوا دینا یا کوئی مائک وغیرہ کا ایڈوائس دیتے ہیں، یہ بالکل بھی فالتو ہے۔ اس میں انسان کو نہیں آنا چاہیے۔ یہ جو کام ہے یہ ڈاکٹروں کا ہے جو ہاسپٹلز میں یا کلینکس میں بیٹھے ہوتے ہیں۔
اس کے علاوہ مریض کے مکمل چیک اپ کے بعد ڈاکٹرز متاثرہ فرد کو طاقت کی ادویات سمیت مدافعتی اور اعصابی کمزوریوں کو دور کرنے والی ادویات بھی دے سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا ٹینائٹس کا مسئلہ کچھ ہفتوں میں خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر کئی افراد ایسے بھی ہیں جن میں یہ بیماری سالوں سال تک رہتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کیسز میں کچھ حالات میں ٹینائٹس کا مسئلہ سنگین بھی ہو سکتا ہے اور متاثرہ شخص کے باقی زندگی جو ہے اسی کے ساتھ بھی گزارنی پڑ سکتی ہے، مگر ماہرین اور ادویات کی مدد سے کانوں کی آوازوں کو کم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو ایک زبردست علاج بتاؤں گا۔ یہ بیماری مجھ میں بھی ہے اور میں نے خود بھی اس کی ٹرائی کی، مجھے کافی سکون اس سے مل گئی۔ مجھے بھی چوٹ لگی تھی اور اس کی وجہ سے مجھے بیماری ہو گئی۔ جو سب سے بہترین آپشن ہے وہ یہ ہے کہ صبح اور شام کے نماز کے بعد وہی بیٹھ کر شروع اور آخر میں درود شریف پڑھے، بیچ میں 313 مرتبہ یا اللہ یا سلام پڑھے، تو انشاءاللہ یہ جو بیماری ہے یہ آپ کی یہ بیماری کے لیے نہیں، خالی یہ بہت ساری بیماریاں آپ سے ختم کر سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔